میرے سر کے تاج، انتہائی دل کے قریب علماء کرام، یقیناً دل سے اس پہ ندامت ہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے، ان کے سامنے میں کیا بات کروں گا۔ اور سفید پوش مجمع کے اندر میرے بزرگ، میرے ہم عمر، میرے نوجوان، بالخصوص اللہ کے رستے کے آئے ہوئے میرے مہمان، معصوم ننھے منھے بچے تھے۔ جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، آپ کی طلب اور طلب بتا رہی ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں اسی وقت تک صرف آپ کو سناؤں گا جب تک آپ کی یہ مسکراہٹ رہے گی، اس لیے کہ جب سر شام پذیرائی یہ فن ہوتی ہے، شہزادوں کو غلاموں سے جلن ہوتی ہے، گھیر کے لے آیا ہوں میں اپنی جانب، آگے انسان کی اپنی بھی لگن ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی طلب رہے گی تو میں آپ سے تھوڑی ہم کلام ہوتا رہوں گا۔ یقیناً میرے برادر مکرم کے متعلق مجھے بہت ساری خبریں بھی ملی اور میں نے کچھ ان کی ریکارڈنگ بھی سن رکھی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں آپ کے خطیب صاحب سے اچھی تقریر آپ کو نہیں سنا سکتا۔ حضرت مولانا شاہنواز صاحب دامت برکاتہ العالیہ کتنے خوبصورت انداز میں سنا رہے تھے۔ ان حضرات سے اچھی تقریر تو میں نہیں سنا سکتا، لیکن چند ٹوٹی پھوٹی دل کی درد کی کچھ باتیں میں آپ سے کرتا ہوں۔ رحمت کا اشرا بھی ہم سے چلا گیا، مغفرت کا اشرا بھی ہم سے چلا گیا، آج جہنم سے رہائی کا جو اشرا چل رہا ہے تقریباً رخصت ہو چکا۔ جس طرح اسماء صیام کے قدر کا حق تھا، جس طرح اس کے اندر عبادت کا حق تھا، یقیناً مجھ سے نہیں ہو سکا۔ آپ نے کی ہوں گی یہ باتیں، لیکن کمی کوتاہی تو انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ یہ آخری رونقیں، یہ آخری محافل پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہونا۔ کتنے حضرات ہمارے ساتھ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں آپ کی صفوں میں تھے، آج نہیں ہیں، اور کتنے ہم میں سے آج مجھ سمیت ایسے ہیں کہ شاید ہم اگلے رمضان میں نہ ہوں۔ ایک سانس کا بھروسہ نہیں، رمضان تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے سورہ واقعہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ایک حدیث میں اپنے مضمون کی اپنے انداز میں مفہوم بیان کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے چند کلمات اپنے محبوب کے ان وارثوں کی دعاؤں کی برکت سے مجھے شرح صدر فرما کے کہنے سننے کی ہم سب کو توفیق بھی نصیب فرما دے، اور عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ رب العالمین کے کلام کو آپ نے سنا، اس کے متعلق آپ نے فضائل میں سنے، چند باتیں اضافی میں اپنے برادر کبیر کی اسی تقریر سے آگے کر کے بڑھاتا ہوں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ شفقت فرمائیں گے اور میری آپ کی اصلاح فرمائیں گے کہ یہ بات آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ قرآن کریم کو نہ سمجھنا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے جو آج تک ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو صرف برکت کی کتاب سمجھ رکھا ہے کہ بچی کو بیاہ دے وقت، شادی کرتے وقت سر پہ رکھ کے رخصت کرنا ہے، آگے ایک سر پہ اٹھا کے جائے گا کہ اس کے سائے میں جائے گی تو اچھی رہے گی، یا میت کے سرہانے رکھ دیں گے کہ اس کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میں کوئی اختلافی بات عرض نہیں کرتا، میرا آپ درد سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں، پوری بات سنیے گا، آج ہی سنیں گے تو نقصان ہوگا، پوری بات۔ میت کے سرہانے اس لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ بچی کے سر پہ رکھ کے رخصت کیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی، آگے زندگی میں برکتیں ہوں گی۔ یا کسی مقدمے میں کسی زمین پہ لڑائی ہو جائے تو اٹھا کے لے آؤ، قرآن اس پہ فیصلہ کرے گا۔ میں ان تمام باتوں میں سے آپ کو کسی سے منع نہیں کرتا، لیکن درخواست کرتا ہوں کہ کیا قرآن اسی لیے آیا ہے؟ کیا اس کے آنے کا دنیا میں رب العزت کے اتارنے کا اپنے کلام کو یہی مقصد تھا
آیا ہے، یہ قرآن زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ہمیں خوبصورت دستور شاہراہ زندگی کی عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن ویسے نہیں آیا، صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، بس اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ اس کی برکت کا انکار نہیں کہ قرآن برکت والی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو بھوسا دینا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سناؤ آپ کو اچھا کٹل بہادی مولا آیا تھا، اس نے قرآن کی ہر چیز سے انکار کر دیا۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم کو چومنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو برکت کے لیے رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن کیا صرف یہی مقصد ہے قرآن کا؟ ایسا قطعاً نہیں۔ قرآن کریم میرے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی رونما کرنے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ زندگیوں کے رخ کو بدلنے والی کتاب ہے۔ رب العزت اپنے اس کلام پاک کی تعریف نہیں کرتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بمواقع النجوم۔ رب العزت فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ستاروں کے غروب ہو جانے والی جگہوں کی قسم۔ اللہ قسم اٹھاتے ہیں، شاید میرے بندوں تم اس قسم کو نہ سمجھتے ہو، کاش تم سمجھ جاتے۔ اگر تم سمجھتے کہ میں یہ قسم کیوں اٹھا رہا ہوں، انہ لقرآن کریم، میں قسم کھا کے عرشوں سے اعلان کرتا ہوں یہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ کس والی کتاب ہے؟ عزت والی کتاب ہے، اس سے جڑ جاؤ۔ جو اس سے جڑے گا وہ عزت پائے گا۔ اس سے جو کپڑا جڑتا ہے، جس کو ہم غلاف کہتے ہیں، وہ کپڑا بھی تقریب والا اور عزت والا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غلاف کی کتنی عزت کرتے ہیں، زمین پہ پڑا اٹھا کے چون کے سینے سے لگاتے نہیں لگاتے؟ اس کے ساتھ جو پھٹی جڑ جاتی ہے، جس پہ بچے رکھ کے اور آپ رکھ کے میں رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، وہ مسند بھی عزت والی ہو جاتی ہے۔ قرآن عزت والا ہے، قرآن۔ لیکن جو آیت میں نے پڑھی، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے ستاروں کے ڈوبنے والی جگہوں کی قسم، قرآن عزت والی کتاب ہے۔ آگے قسم کے جواب میں کہا قرآن عزت والی کتاب ہے۔ اس قسم میں اور جواب قسم میں کیا مناسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قسم سے پاک ذات ہے، وہ نہ بھی اٹھائے اس کی پھر بھی ہر بات حق ہے۔ ہمارا ایمان ہے، کہہ دو بے شک۔ لیکن اللہ نے بڑی خوبصورت قسم اٹھائی، ستاروں کے ڈوبنے والی جگہوں کی قسم۔ آگے جواب قسم ذکر کی کہ قرآن عزت والی کتاب ہے، تقریب والی کتاب ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں رب العزت؟ حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقسام القرآن میں اس مناسبت کی بڑی خوبصورت تشبیہ ذکر کی ہے۔ آپ کا ایمان تازہ ہوگا ان کی تشبیہ سن کے۔ وہ کہتے ہیں رب العزت نے ستاروں کی قسم اٹھائی تو گویا رب یہ کہنا چاہتا ہے میرے بندو آسمان دنیا پر اس آسمان کی چادر کو میں نے جن ستاروں سے مزین کیا، ان ستاروں کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح میرے آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح میرے قرآن کی ہر آیت چمکنے والی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں چمکتے ستاروں کی طرح ہیں۔ ایک مناسبت یہ ہے قسم اور جواب قسم ہے۔ اور دوسری مناسبت، آج تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل پہ اپلیکیشن نکالی راستہ تلاش کر دیا، لیکن ہمارے یہ بزرگ سفید پوش جو لوگ بیٹھے ان سے پوچھئے پہلے پہل یہ ستاروں پہ راہیں تلاش کرتے تھے۔ ستاروں پہ کیا کیا کرتے تھے؟ راستہ تلاش کرتے تھے، سفر طے کرتے تھے۔ تو حضرت ابن جوزی لکھتے ہیں دوسری تشبیہ، وہ کہتے ہیں جس طرح ستاروں سے انسان راہیں تلاش کرتا ہے، رب العزت قسم کھا کے کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت تمہیں ہدایت کی راہ دکھائے گی۔ جس طرح ستارے تمہیں راہیں دکھانے والے ہیں، اس طرح قرآن تمہیں راہ دکھانے والا ہے۔ لیکن کاش میری قوم، یہ تو میری علماء سے باتیں تھی نا، اب آپ سے بات کرتا ہوں۔
یہ جتنی بات کی اس کو درد میں بیان کرتا ہوں کہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ. ہم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، ای قرآن دا صدقہ آیا بہارا. کلام خدا نو جناسین لایا، نبی نال رب نے لوایا مزارا. صحابہ قرآن کے عاشق تھے. ہم نے کیا قرآن پڑھا اور کیا سیکھا؟ ہم نے قرآن پہ کیا عمل کیا؟ وہ دیکھو عرب کی تپتی صحرائی زمین پہ ایک نوجوان کھڑا ہے. توجہ ہے سب کی؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں، سیاہ فام ہیں. ایک نوجوان بچہ کھڑا ہے عرب کے تپتے ریگزاروں پر، غلام ہے، مفلوق الحال ہے، کوئی خریدنے والا نہیں. اس کی ملکہ نے، اس کی مالکن نے اس کو وہاں کھڑا کیا، کوئی خرید کے لے جائے، جان چھوٹ جائے سے. حضرت خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. حضرت جہانوی شہید رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب، اور ان کا واقعہ حضرت حذیفہ کی طرف بھی منقول کیا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں حضرت خزافہ تھے مولا، حضرت سالم مولا خزافہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ خرید کے لے آئے اس نوجوان کو. لمبا واقعہ میں اجمالاً اس کو آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جو قرآن سے جڑا، پھر قرآن نے اس کو کیسی عزت دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے رہے. حضرت خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی کام کا نہیں، معذور ہے، مفلوق الحال ہے، اس سے کیا خدمت دوں گا. ایمان لے آئے اور رحمت عالم کے قدموں میں پڑے رہے. قرآن کیسی عزت دیتا ہے، توجہ رکھیے گا، پوری توجہ. حضرت سالم رسول اللہ کے قدموں میں قرآن یاد کیے جا رہے ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، قرآن سیکھتے جا رہے ہیں. اور میرے عزیزوں، پھر وہ غلام جسے کل تک کوئی خریدنے والا نہیں تھا، آج رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کو یاد کیا، کتنا مقام پایا. ایک موقع پر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں. کسی بات پر وہ دوسرے صحابی سے اونچی آواز میں گفتگو کرنے لگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بڑے یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. ڈانٹا، غصہ کیا، کیا کر رہے ہو؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دبک کے بیٹھ گئے. غلام تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سن، میں تیرا محبوب تیرا نبی تجھے حکم دیتا ہوں، سالم کو کبھی نہ ڈانٹنا، اس کا دل رب کی محبت سے بھرا ہوا ہے. یہ ہے قرآن کی عزت، یہ ہے قرآن سے جڑنے میں عزت. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر سفر پہ تھے، قافلہ جا رہا تھا صحابہ کا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے بھی شخص جس قافلے میں موجود ہیں، اس غلام کو امام الانبیاء نے فرمایا عمر جو قافلہ جا رہا ہے تمہارا نبی تشکیل یوں کرتا ہے کہ یہ سالم نمازوں کی تمہاری امامت کیا کرے گا. پھر حضرت عمر اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد خلافت پہ جو جھگڑا ہوگا بھی، بحث ہوگی بھی، آپس میں بحث و تمہیز ہوگی بھی، لیکن میں اگر سالم زندہ ہوتا تو یہ بحث کبھی باقی نہ ہوتی. میں اعلان کر کے جاتا کہ عمر کے بعد اس امت کا اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت سالم ہے. ایسا مقام پایا. قرآن نے عزت دی. یہ رب کی طرف سے آیا ہوا خط ہے، عزتیں دینے کے لیے آیا ہے. کسی بڑے چودھری کسی بڑے سیٹھ خان وزیر وشیر کا خط آ جائے، کتنے احترام سے اس کو پڑھتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا خطوط کا مجموعہ ہے جو میرے آپ کے پاس آیا. ہم نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا.